یقین دلائیں جس طرح کربلا میں 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ مولا حسین کو اپنی وفا کا یقین دلایا ہے، آج ہم بھی حسینی بن کر اپنے امام زمانہ کو جو مجلس کا وارث ہے، جو مجلس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ وفا کا یقین دلائیں۔ یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون محمد شہداء، یا وارث خون کل آل محمد۔ شنو دیا امام زمانہ علیہ السلام لکتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولاد المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام نے پھر صدر حسین علیہ السلام بے ظہور حجت القائم اجل اللہ فارق شریف ناد علیت مظہر العجائب تجد ہونا لقب من نوائب کل غم من سید جلیب عظمت یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب النصر والامر زمان، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد۔ میں کہیں بھی خطاب کروں، میں خطبے میں ریت امام کو امام کے لقب ضرور سناتا ہوں۔ ریت کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس نام سے، کس لقب سے کعبے میں امام کا اعلان ہو جائے۔ قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، سلطنوں کا وارث، امام بارگاہوں کا
सलोनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहिरे का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फों का वारिस, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलौता वारिस, सुल्ताने ज़मीनो ज़मन, मरकज़ महवर कायनात, इमाम महदी व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। रोड़ी में मेरा ये दूसरा खिताब है। पिछले साल 9 मुहर्रम को मैंने रात को 20-25 मिनट खिताब किया था। उसके बाद मैं अब आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। कोई बंदा भी नेक काम करे, हुक्म है उसको चाहिए कि वो कहे कि मेरे मौला ने तौफीक बख्शी है। ज्यादा देर में आपके दरमियान हाजिर नहीं रहूंगा क्योंकि आप माशाल्लाह काफी देर से मजलिस बैठे सुन रहे हैं, लेकिन ये वक्त, ये मौके बड़े कीमती होते हैं। कोई ना कोई इरफान के मोती समेट के जाए, कोई दर्द, कोई मकसद, को पैगाम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उर्दू सही समझते हो? अच्छा, मैं 4 मिसरे पढ़ने लगा, मैं देखता हूँ कितना समझते हो। सजा के लाया है बेटे को पहले और कुर्बानी, पूरी करबला मांगने पे मुनसिर नहीं, देने वाले शामिल हैं। कोई एक भी आशिक हुसैन का ऐसा नहीं जिसने हुसैन से कुछ मांगा हो, बल्कि ये कहते थे मौला हम हाजिर, इमाम हम हाजिर, आका हम हाजिर। एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा कत्ल कर दिए जाएं, फिर जिंदा किए जाएं, फिर भी हुसैन तेरे हैं। क्यों सदियों से खिराज तहसीन हम पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं, गली में, कूचे में, शहरों में, मुल्कों में, दुनिया के कोने कोने क्यों सलाम पेश कर रहे हैं हुसैन को, औलाद हुसैन को, असहाब हुसैन को? इस वजह से ये है बहुत बड़ी मंजिल पे फाइज, और इनके पीछे जो बात छुपी है वो सलाम के लायक है। आशिक, मौला तो मौला है ना, आशिक लायक सलाम है। सरदार जन्नत देते रहे, इन्होंने जन्नत नहीं लेके कहा मौला हमें जन्नत नहीं चाहिए। आपके बाबा ने फरमाया था मोमिन वो नहीं जो जन्नत का मुश्ताक हो, मोमिन वो होता है जिसकी जन्नत मुश्ताक हो। मेहरबानी थोड़ी सलाम है, थोड़ा मेरे साथ दीजिएगा, मैं थोड़े वक्त में ज्यादा बातें आपसे करके इजाजत चाहूँ। सरकार ने फरमाया ना ये जन्नत है ले लो, मुझे छोड़ के चले जाओ। आशिकों ने कहा मौला नहीं, जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए। थोड़ा वक्त नहीं, लंबा वक्त गुजर गया, 1400 साल हो गए वाक़िया करबला को बर्बाद। आप मुनसिफ हो अपने दिल में, हम ये कौम मुनसिफ है। आज भी ऐसे लगता है जैसे आज की बात है। आज 2 मुहर्रम का दिन सारे मोमिन ये महसूस कर रहे हैं कि करबला में आज हुसैन आया है। बड़े बड़े दुनिया में वाक़ियात हुए। देखना मेरी तरफ, इधर उधर देख के मेरी बात जाए मत करना। जहाँ जगह मेरे मन में तशरीफ फरमा, माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, बड़ा कीमती जुमला देने लगा हूँ। बड़े बड़े वाक़ियात दुनिया में रूनुमा हुए, बड़ी बड़ी दुनिया कत्ल हुई, वाक़िए हुए, खत्म हो गए। कोई वाक़िया ऐसा नहीं जो इतने अरसे तक भी ताज़ा हो। बड़े बड़े लोग कत्ल हुए दुनिया में, तारीख भरी पड़ी है, बल्कि 72 से भी कहीं ज्यादा लोग कत्ल हुए, मगर नामो निशान तक नहीं। क्यों? वजह यह है कि करबला का आज तक जिंदा रहना दलील है, करबला का वारिस मौजूद है। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया रोडी। वजह क्या है? वारिस मौजूद है। आज भी पर्दा ग़ैबत में तशरीफ फरमा है, मौजूद है हर जलसे में, हर जलूस में, हर मजलिस में। और मेरे मजलिस पढ़ने के बाद हो सकता है कोई सवाल करे आपके बानी से। ये सैयद आए थे, मेहमान थे, हमने शर्म के मारे इनसे पूछा नहीं, ये कैसे हो सकता है? इमाम इधर भी मजलिस हो रही है, इधर भी हो, साथ रोड़ी में कहीं और हो रही है, वहां भी हो, सखर में हो रही हो,
مہلت ہے، وہ ایک وقت میں کائنات کے چپے چپے پہ جا سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ بھی ہے۔ اور بھائی یہ کیسے؟ یا علی بادشاہ نے 40 بندوں سے کھانے کا وعدہ کیا تھا، ایک وقت میں 40 کے 40 اگلے دن جب ایک دوسرے کو ملے، وہ کہتے یا علی میرے گھر، وہ کہتے یا علی میرے گھر، وہ کہتے نہیں یا علی میرے گھر۔ پریشان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علی ہر جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علی ہر جگہ پہ کیسے ہو؟ آگے مل گیا سلمان سے پوچھا، سلمان تو بتا، یہ کہتا ہے علی میرے گھر تھے، میں کہتا ہوں علی میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، علی ہے نا۔ علی ہے نا، اللہ کا نمائندہ ہے نا۔ ہو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان کہتا ہے تمہیں افسوس ہے، اتنا عارف ہو کہ علی کو گھر بلا کے بھی علی کو سمجھ نہیں سکے؟ کیا اس وقت مدینے میں اتنے 100 گھر ہیں، کیا تمہارے یقین ہے تمہارے ہر گھر میں ہر بندے کے پاس شیطان آ سکتا ہے؟ اس نے کہا آ سکتا ہے، اس نے کہا شیطان آ سکتا ہے تو علی بھی آ سکتا ہے۔ اور لوہڑی میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، یہ پوری دنیا میں نکلنے والی زلجناہیں، خدا کی قسم حسین کی صرف یاد نہیں، یہ امام مہدی کی آنے کی سواریاں ہیں۔ توجہ ہے، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر کا واقعہ تو سن بیٹھے ہو نا، کتنا عرصہ ہو گیا اور سنتے روڑی امام بارگاہ میں بیٹھ کے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے والے مومنوں، ایمان سے بتاؤ کبھی دل کیا وہ حسین کا ہور تھا میں مہدی کا ہور بنوں؟ ہمارا دل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بننا ہے۔ وہ ہور تھا، وہ ہور ہے مگر حسین کا، وہ سلمان ہے، وہ میثم ہے مگر علی کا۔ آج مہدی کا کون ہے؟ اگر میری بات ضائع نہ ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ، خدا کی قسم، یہ مجالس، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ نیازیں، یہ پوری دنیا میں عزاداری، یہ ساری باتیں اگر بندہ سمجھ جائے یہ مہدی تک لے کے جاتی ہے۔ اگر بندے کو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے یہ مولا تک لے کے جاتی ہے، جتنے میں جلوس ہے، جتنے بھی عزاداریاں ہیں امام تک لے کے جاتی ہے۔ کرو سوال وہ کیسے، یہ مجلس کیسے امام تک لے کے جاتی ہے؟ تم نے مجلس سنی، میں نے مجلس سنائی، واجب الاحترام مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، وہ تشریف لے کے پڑھ کے میں بھی چلا گیا، مجلس ہو گئی۔ مجلس ہم نے پڑھی اس لیے تھی، صرف واقعہ کربلا آپ کو سنانا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ کو تیاری کروانا ضروری تھا۔ آپ نے سنا ضرور، تیاری نہیں کی، آپ نے غور ضرور فرمایا، نعتیں ضرور لگائے، مگر تیاری نہیں کی۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ ہم آپ کو یہاں کھڑے ہو کر بتا رہے تھے حق کے مودت ادا کیا حسین کے عاشقوں نے، کیا کمال ہے یار، حبیب کی کیا بات ہے، جون کی کیا بات ہے، بھئی کوئی شک نہیں، ان کی تو واقعی کیا بات ہے۔ ہم یہ سنانا چاہ رہے تھے دراصل اگر حبیب کی کیا بات ہے، آج کا بزرگ بھی مہدی کا حبیب بن سکتا ہے۔ اور دیکھ لو لوہے دل پر کسی کی گردن خالی نہیں ہے نصرت امام زمانہ کے بغیر۔ کوئی یہ سمجھے کہ میری گردن پہ امام کی نصرت کا قلادہ نہیں ہے، ہر زیرو کی گردن پہ قلادہ ہے۔ کیوں؟ ہم زندہ ہیں امام کی وجہ سے، یہ عزاداری برپا ہے امام کی وجہ سے، یہ بارش اللہ برساتا ہے امام کی وجہ سے، یہ سبزہ اگتا ہے امام کی وجہ سے، یہ اولادیں ملتی ہے امام کی وجہ سے، یہ کربلا آج قائم دائم ہے امام کی۔ یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، سمجھاتی
सीख लो सबक। अभी नहीं बात समझ आई? नारा लगाते हो पूरी दुनिया में, आधी दुनिया तो मैं देख बैठा हूँ। हो सकता है मुझे हिदायत टीवी पे आपने देखा हो, लंदन से मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ हिदायत टीवी पे लंदन से, वहां भी मैंने यही गुजारिश थी। नारा लगाते हो, है हमारी दरसगाह, लगाते हो ना नारा बाबा? दरसगाह से क्या लिया जाता है रोड़ी वालों? क्या लिया जाता है बाबा? शाबाश, फरमा रहे हैं दर्स। दरसगाह से क्या लिया जाता है? करबला क्या है? नहीं गौर करना, आपने खुद फैसला किया। दरसगाह से लिया जाता है दर्स, करबला है दरसगाह। आओ लेना दर्स करबला से। करबला का सबसे बड़ा दर्स, एक ही दर्स देना है, इसी पे बात खत्म करके दो जुमले मसाइब और इजाजत चाहूंगा। करबला का सबसे बड़ा दर्स, सबसे बड़ा दर्स बेलौसपन है। नहीं रह सकता एक भी करबलाई कोई मुफस्सिर मुअर्रिख नहीं दिखा सका जिसने हुसैन से कहा हो मौला मैं कुर्बानी देने आया हूं, मुझे मिलेगा क्या? बेटा आपने नारा लगा दिया, नौजवानों ने बात गौर नहीं फरमाई। मैं फिर आसानी से आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। कोई एक आशिक भी अभी करबला में साबित नहीं कर सके जिस आशिक ने हुसैन से कुर्बानी की कीमत मांगी हो, जिसने कहा हुसैन देगा क्या, तेरा नाना क्या देगा, तू क्या देगा, तेरा बाबा क्या देगा, हमारी मजदूरी क्या है। सबसे बड़ा दर्स करबला ये, हर आशिक ये कहता रहा मौला ये तो एक जान है, जितनी जाने हो वो तेरी है। हम क्या करते हैं, मजलिस में बैठे हमने मौला को रोने के बाद एक लिस्ट बनाई, मौला से ये मसला भी हल करवाना है, मौला से ये भी परेशानी हल करवानी है, मौला से ये भी टेंशन खत्म करवानी है। हालांकि हम करबला से दर्स जो लेना चाहिए था वो ले ना सके। अगर दर्स ले लेते फिर मौला को लिस्ट न देते, मौला का शुक्रिया अदा करते। मौला तेरा एहसान है, तूने हमें उस जगह बिठाया जहां तू भी बैठा है। मैं आपकी खिदमत में कोई मुश्किल बातें तो नहीं खड़ा पेश कर रहा, मैं उर्दू जल्दी तो नहीं बोल रहा। ये सलाम है आपको। वो मौलाना सिंधी पढ़ रहे थे, मुझे तो सिंधी समझ नहीं आती, माशाल्लाह आप उर्दू समझते हैं। हमारे मुल्क की मादरी ज़बान जो उर्दू है। एक भी आशिक ऐसा नहीं जिसने कीमत मांगी हो नुसरत की ना। हर आशिक को पता था कि इनके नाना ने एक ही सवाल किया था, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत का सवाल किया था, मवद्दत का सवाल का जवाब हाथ फैलाना नहीं, हाथ ऊपर रखना है। मवद्दत मांगने का नाम नहीं, मवद्दत हाथ ऊपर रखने का नाम है। दो मिसरे किसी आशिक ने लिखे, अगर रोड़ी बुलाए ना तो मैं अर्ज करता हूँ, वो 4 मिसरे में बाद में अर्ज करूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खुदाया परवरदिगार रब्बुल आलमीन इलाहुल आलमीन मालिक कायनात, सदियां हो गई इस कौम को हुसैन और हुसैनियत सुनते सुनते, एहसान फरमा इस कौम को भिखारी नहीं चाहिए, सिपाही चाहिए। नहीं अभी नहीं वाज़ेह हुआ। जो सर को हाथ में लेके चले वो राही दे दे, हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर क्यों दूर हो रहा है, क्या वजह है? कभी हमने गौर किया? नहीं, हमें गौर करना है। हम ही कहीं ना कहीं रुकावट है इमाम के ज़हूर में। हम ही वो बादल हैं जो सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आने देते, ना अपने अंदर आने देते ना जमीन पे। कहीं ना कहीं रुकावट है। सब रुकावटों में जो बड़ी रुकावट है ना, पता है वो क्या है? वो खलूस नहीं है। नहीं
وہاں مودت نہیں ہے، محبت ہے، مودت نہیں ہے۔ محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے۔ محبت کسی سے کی جائے نا، صلہ چاہیے ہوتا ہے، میں نے تجھ سے پیار کیا، مجھے دے گا کیا؟ مودت کہتی ہے میں نے تجھ سے پیار کیا، تجھے اس لائق سمجھ کر۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، حالانکہ کربلا ہمیں سنائی جا رہی ہے۔ ایک لیکچر، ایک مجلس سننے کے بعد خدا کی قسم اس روئے زمین پر کروڑوں ہور نکلنے چاہیے تھے۔ مزاج میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ نفس کے پجاری ہیں۔ کیسے؟ مجھے بار بار روڑی نہیں آنی، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آئی تو میں پھراؤں گا، ورنہ نہیں۔ کیوں نفس کے پجاری ہیں؟ ہم نے اتنا بڑا ذکر سنا، ہم نے غازی کی عالم کو دیکھا، ہم نے حسین کی مجلس میں آنسو بہائے، ہم نے اتنی روحانیت کٹھی کی، لیکن ہم جب گلی میں گئے ہم نے نگاہ غلط کر کے اپنی روحانیت ضائع کر دی۔ اگر دنیا کو پتہ چل جائے نا غازی کی علم پہ نگاہ کے فائدے کتنے ہیں، شاید دنیا کا مزاج بدل جائے۔ دنیا کو پتہ چل جائے نا امام بارگاہ میں پہلا قدم رکھنے کا فائدہ کیا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا کرم ہوتا ہے۔ دنیا مزاج بدل ہے، ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں، ہم نے روٹین کی چیز سمجھی ہے، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہماری آنکھ کتنا قیمتی ہے۔ ہماری آنکھ اور غیر کی آنکھ میں فرق ہونا چاہیے۔ غیر کی آنکھ حرام دیکھ سکتی ہے، مومن کی آنکھ کو اجازت نہیں وہ حرام دیکھے۔ شکریہ بیٹا، بیٹا نعرے نہیں چاہیے، توجہ چاہیے۔ ہاں نعرے پھر لگانا بیٹا، اس پر وقت نہیں ہے، ٹائم بھی مجھے تھوڑا دیا، میں نے آگے بابا کو بھی پہنچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں جلدی جلدی بہت تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں گزارش کر جاؤں۔ کتنی قیمتی ہے یہ آنکھیں، ہمیں ان آنکھوں کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ اگر قیمت کا اندازہ ہوتا ہم ان آنکھوں کو بچا کے رکھتے، ان آنکھوں کو سنبھال کے رکھتے۔ کس لیے بچانا ہے، کس کے لیے بچانا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آ جاتی تو پھر ہم کہتے یہ آنکھیں ہم نے مہدی کے لیے بچانی ہے، ان آنکھوں سے ہم نے زیارت امام کرنی ہے، جن آنکھوں سے زیارت امام کرتی ہو وہ آنکھیں گلتی نہیں ہوتی۔ میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، نوجوان دوستوں سوال ہوا، پوری دنیا سنتی ہے، ہمارے دو ہی چینل ہے، میں تیسرا ہادی چینل ہے۔ سوال ہوا کیا صاحب یا علی کا فرمان ہے سید مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا مشکل سا سوال ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے مومنین کی خدمت میں گزارش کی مولا کے اس فرمان کا آج کے دور میں مطلب ایک میں بتاتا ہوں، ایک مولا نے بتایا۔ پہلا مطلب جو میں بتاتا ہوں وہ یہ، آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ مہربانی، مشکل بات کر گیا، مسکرا رہے ہیں، کئی گھبرا گئے ہیں، کئی پریشان بیٹھے ہیں۔ یقین کرو آج مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ امام کا فرمان ہے، قائم آل محمد فرماتے ہیں ہمارا مومن اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھے، اگر کہیں اکیلا بیٹھا ہو وہ یقین کرے دوسرا میں ہوتا ہوں۔ جہاں دو، مہربانی دینا، شکریہ بزرگ شفقت فرما رہے ہیں، جہاں دو بیٹھے ہو یقین کرنا تیسرا میں ہوتا ہوں، جہاں تین ہو یقین کرنا چوتھا میں ہوتا ہوں، جہاں چار ہو یقین کرنا پانچواں میں ہوتا ہوں، میں تم میں موجود ہوتا ہوں۔ کتنا تکلیف ہوتی ہوگی امام کو جب ہم مومن ہو کے غلط کام کریں۔ طبیعت پریشان تو نہیں ہے، ایسے لیکچر ممبروں پہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت اچھے انداز میں علماء خطیب ذاکرین خطاب کرتے ہیں، ضمیر جھنجھوڑنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ آئندہ بلائیں گے نہیں۔ میں یہ سوچ کے نکلتا ہوں اللہ کرے ان میں جو بچے ہیں وہ پورے ہو جائیں، لشکر تیار ہو جائے، امام آ جائے۔ خدا کی قسم، میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں سید پھر تو دیکھنا سید امام کا ظہور تو 10 محرم کو ہوگا، تو کس کا مطلب ہم 10 محرم کو انتظار کریں؟ ہمیں باقی پورا سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں امام جس دن آئے گا کل یوم عاشورا،
جب تک کربلا والوں کا بدلہ نہیں ہوتا. ہر دن عاشورہ کا دن ہے, ہر دن عاشورہ کا دن ہے. پھر سوال ہوا امام آئیں گے جمعے والے دن, جمعرات والے دن امام نہیں آئیں گے, بدھ والے دن امام نہیں آئیں گے, جمعے والے دن آئیں گے. ہماری روایات کے مطابق امام کا ظہور جمعے والے دن ہوگا. میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی, غور کرو, تمہارے امام کا لقب ہے جمعہ عجل اللہ فرج شریف. جس دن وہ تشریف لائے گا جمعہ بن جائے گا. امام کے ہاتھ میں تو تلوار ہے, مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے. امام نے آ کے تو تلوار اٹھانی اور بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے. میں نے کہا مہربانی کرو پہلے یہ فیصلہ کرو, امام کے ہاتھ میں تلوار لوہار کے دکان کی بنی ہے یا نازل ہوئی ہوئی تلوار ہے؟ کوئی سلام ہے روڑی, کیا بات ہے روڑی, کیا توجہ ہے یار, سلام ہے. بتاؤ یار, عام دکان کی تلوار ہے یا نازل ہوئی ہوئی؟ کہتے ہیں جی ذوالفقار ہے, ذوالفقار ہے, ہوئی ہوئی تلوار ہے. میں نے کہا اگر نازل ہوئی تلوار ہے تو آؤ میں تلوار کا معجزہ سناؤں. یہ وہ تلوار ہے جو جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. نہیں ابھی عرض نہیں کر پائے. ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے عرض کیا تھا, یا علی آج جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا مولا جنگ میں ہوتے ہیں سارے دشمن, اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا, کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مولا دشمنوں کو چھوڑا جاتا ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو من الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. روڑی والا میری پوری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوئے تکلیف ہوگی لاہور تک, میں اتنی دور گیا تھا انہوں نے تو غور ہی نہیں فرمایا, میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. مولا فرماتے ہیں کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا. مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں. جو میں جانتا اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مادی کا نوکر نکلنا تھا. بھائی کیا بات ہے, محبتوں کا ڈھیر شکریہ. جملہ ضائع نہ کرنا. کیا فرمایا میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ دی گئی جن کی پشتوں سے قائم کا نوکر نکلنا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. جس علی کی تلوار شجرہ شناس ہو, وہ علی کی تلوار مہدی کے ہاتھوں میں پوری دنیا میں چلے گی. نہ ڈراؤ میرے مولا کی رعیت کو کہ امام کو نہ بلاؤ, امام آئے تو تلوار چلائیں گے. بابا نہ ڈراؤ, مومنوں کی خوشی کا دن ہے ظہور مہدی. اور آپ نے نعرہ لگایا سرکار کلندر کا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, ہے آف دا ریکارڈ. اچھا لگے تو بسم اللہ, اچھا نہ لگے تو مجھے لوٹا دینا. سرکار کلندر کے مہدی کا ناصر بن کے سیون سے اٹھنے کا نام ہے ظہور مہدی. اس زمین میں فرمان بھی ہے, ساتھ چل پڑے ہو 2-4 منٹ آؤ, زیادہ نہیں, ساتھ چل پڑے ہو بسم اللہ. اس زمین میں فرمان بھی ہے, مومن عزادار مگر منتظر, عبادت گزار, نمازی, روزہ دار, مجتہد, کوئی بھی عالم دین, کوئی بھی عارف, کوئی بھی ذاکر, کوئی بھی خطیب, کوئی بھی سید, کوئی بھی غیر سید, انتظار کرتا ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں, دنیا کے جس کونے میں ہوگا, فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں, دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. سلام ہے آپ کے متوجہ ہونے کو سلام ہے. صاحب نے سوال کیا, مولا آپ کے لال نے آنا ہے اچانک, یہ تو زندو بے سان ہے اور چلتے پھرتے بے سان ہے, کوئی بستر پہ سو رہا ہوا,
امام فرماتے ہیں اس کو چاہیے صبح صبح اٹھ کے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھے، رکا لکھا ہوا ملے گا، حسین کا بدلہ لینے والا آ گیا ہے۔ مولا ہو سکتا ہے، پوری علمی زمانہ سے آپ کی خدمت میں خلاص کر رہا ہوں، مولا ہو سکتا ہے کسی کی رکے کی طرف نگاہ نہ گئی تو کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو جہاں وہ سو رہا ہے وہاں بستر کعبے پہنچا دے گا۔ یہ تو کچھ بھی مجمع نہیں، میں نے پنجاب میں ایک جگہ مجلس پڑھی ہو تو ہاتھ دینے کا مجمع ہے، بندہ کھڑا ہو گیا، سید یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بندہ یا پنجاب میں سو رہا ہو، کسی جگہ دنیا کے کونے سو رہا ہو، وہاں بستر کعبے پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا، کائنات کی سچی زبان نے کہا۔ سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ بولے، سچی زبان وہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے۔ مہربانی یار، سلام ہے، کیا بات ہے روڑی، بہت شکریہ روڑی۔ کائنات کی سچی زبان نے کہا، میں نے کہا قرآن پڑھا کر، کہتا ہے روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو پڑھتا ہے ثواب کے لیے، اچھی بات ہے، قرآن پڑھا کر سمجھ کے، ثواب کا ثواب ہے، سمجھ کی سمجھ ہے، شعور کا شعور ہے۔ میں نے کہا پڑھا کر، ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصم بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا، ہزاروں میل کی مسافت سے تخت بلقیس پلک جھپکنے میں منگوا لیا۔ سنی شیعہ دونوں کو تم نے لکھا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بنے محمد کے پسینے سے۔ ارے بھائی محمد کے پسینے سے بننے والا سینکڑوں میل دور تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بنا سکتا۔ سرکار جو مر گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا شرط انتظار ہے، نماز میں انتظار، روزے میں انتظار، حج میں انتظار، ماتم میں انتظار، مجلس میں انتظار، لنگر میں انتظار، جلوس میں انتظار۔ بس میں چھوڑنے لگا، اجازت ہے، میں بہت پڑھ گیا۔ شرط انتظار ہے، جو انتظار کرتا 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 دنیا سے چلا گیا، قریبی سے قریبی رشتہ جب دفنانے لگیں گے، جنازے میں کہیں گے حاضر میت، گھبرا گئے ہو؟ موت سے وہ گھبرائیں جن کا وارث نہ ہو، جن کا وارث موجود ہے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، معصوم کا احسان کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کہیں دفن ہوا، سارے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے، ہمارا لال اس کی قبر پہ آئے گا، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ ہر ایک کی قبر پہ امام نہیں جائیں گے، ہر نمازی کی قبر پہ امام نہیں جائیں گے، مگر اس نمازی کی قبر پہ جائیں گے جو نماز کے آخر میں کہتا ہوگا اللہ میرے مولا کو بھیج، اللہ میری آنکھیں تھک گئی ہیں انتظار کرتے کرتے، میں امام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جو مشتاق ہوگا اس کی قبر پہ، اہل سنت ایک بہت بڑے عالم دین ہے، نماز کی بات آگے ایک صرف جملہ عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، بس بات مکمل کرنے لگا، وہ علامہ حقی بہت بڑا نام ہے، اہل سنت مفسر ہے، انہوں نے کہا بس نکل گئے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں دنیا والو تمہارا دل کرتا ہے محمد کے پیچھے نماز پڑھتے، 1400 سال پہلے ہوتے نماز پڑھتے، وہ کہتے ہیں دل میں یہ حسرت باقی رکھو، یہ نہ کبھی کہنا اللہ ہمیں اس دور میں پیدا کرتا، اللہ نے جو کیا وہ حق کیا ہے، جس دور میں پیدا کیا وہ ٹھیک ہے، مگر حسرت مرنے نہ دینا۔ پوچھا کیا کیوں؟ کہا ایک دور آئے گا جب کعبے میں جا کر محمد کا محمد بیٹا نماز پڑھائے گا، ہر اس عاشق کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا جو حسرت رکھتا ہوگا کاش، اور وہ لکھتے ہیں وہی ثواب جو محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے وہی ثواب مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہوگا۔ بس میرے حاضر ہونے کا مقصد یہی تھا، آؤ بچاؤ اپنے آپ کو، سنبھالو اپنی زندگیاں، پاکیزہ بناؤ اپنے آپ کو، جو گناہ ہو گئے جو خطائیں ہو گئی معافی مانگو امام سے، اگر خود جیسے کو معافی مل سکتی ہے تجھے مجھے بھی مل سکتی ہے۔
یہ وقت ہے، یہ خوبصورت وقت ہے، یہ مجالس ہم امام تک پہنچاتی ہے، بہترین ٹائم ہے، جو گزر گئی وہ ماضی ہے، آنے والا دور مستقبل ہے، نہیں عرض کر پائے۔ 3 زمانے ہوتے ہیں نا بابا، میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بار بار اشارے کر رہے ہیں، ببر رو والے مومن انتظار کر رہے ہیں، بس ایک کا جملہ اور اگر ٹائم ہے تو مسائل پڑھوں گا، ورنہ میں اجازت دوں گا، مسائل پہ کسی وقت توجہ کیجئے گا، میرے طرف دیکھیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، بڑا جملہ اہم ہے، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، اس پاک ممبر کی قسم، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، فائدہ بڑا ہے تمہارا، جتنا بھی بڑا مقام ہو، سلمان کا، میسم کا، دوزر کا، کمبر کا، 72 کا، ابو بصیر کا، احمد بن اسحاق قمی کا، کہیں نہ کہیں تم ان سے آگے نکل سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ پریشان نہیں ہونا، سیدہ لاہور سے پریشان کر گیا ہے۔ فرق یہ ہے، پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی عاشق تھے، انہوں نے اپنے اپنے امام کی مانی امام کو دیکھ کے ماننا، اور ہے غیبت میں ماننا۔ زندگی میں تبدیلیاں لے کے آؤ، ایسے کمال عزادار بن جاؤ، تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں اگر آل محمد کے عاشق ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہوں گے۔ آپس میں اتحاد کی فضا قائم رکھو، محبت سے، پیار سے رہو، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایسے رہے جیسے ظہور مہدی پر رہے گا۔ چھوڑو اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات، کچھ بھی نہیں رکھا ان میں، وقت کا ضیاع ہے۔ تیار ہو جو سردار کے لیے، سردار کو منتظر پاؤ گے۔ ایک تحفہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، بانی کو دے کے جائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، دعائے عہد کی شکل میں، حدیث قصہ، دعائے قبیل، اور دعائیں ہم پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، جو نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھتا رہے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں، وہ مر بھی گیا، ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ بولے جو پڑھے، کوشش کرنا سب پڑھنا، اور کوشش کرنا عربی جن کو آتی ہے تو 100 بسم اللہ، جن کو نہیں آتی ترجمہ پڑھنا، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ بتاتا جاؤں، روڑی والوں، خدا کی قسم پڑھ کے دیکھنا، جانو لاہور رابطہ کر لینا اگر میں غلط کہہ جاؤں، ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ دعائے عہد پڑھنے والے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کی پریشانیاں ختم ہو گئی، ٹینشنیں ختم ہو گئی، اتنی برکت ہے دعائے عہد کی۔ یہ دعائے عہد پڑھو، صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرو، خوش نصیب ہوگے جب صبح اٹھ کے کہو گے مولا ہمارا سلام ہو۔ جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو گئے، امام بھی تمہیں کہے گا میرا بھی تم پر سر۔ اپنی آنکھیں پاکیزہ رکھو، بچاؤ اپنے آپ کو، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، دیر نہیں لگتی۔ میرا مولا تم سب پہ رحم فرمائے، جیسا چاہتا ہے ویسا بنائے، تمہارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے، جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، تاکہ تم سچے سچے بن کر اللہ کی مقصد تخلیق کو حاصل کر لو، اور اللہ کرے ہم اپنے امام کے لیے سرخرو ہو سکے۔ بابا کچھ نہ کچھ کر جاؤ، فائدہ ہے۔ خدا کی قسم پانی کا قطرہ چونچ میں لے کر پرندہ نبی کی آگ بجھانے جا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں تیرے قطرے سے آگ بجھے گی؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے نام تو وفاداروں میں آ جائے گا۔ کچھ نہ کچھ کر رہا، بس اتنا ہی عرضی کر رہی تھی، اتنا گزارش، وقت نہیں ہے، مولا نے موقع دیا تو پھر آپ کی زیارت کریں گے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا، اور ان مظلوموں پہ چند آنسو بہا لے جن مظلوموں کو رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ایک مظلوم کی کہانی درد سے بھری ہے، کسی بھی مظلوم کی کہانی کی کتاب کھولو گے مرد کا درد ہے۔ ہاں، جب شہزادی، چونکہ مولانا پڑھ رہے تھے محمد کی بیٹی کا مسائل، میں اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ماں بیٹی
شام والی اور مدینے والی ملتا ہے جب پہنچی نا قبر پہ ماں کی شام والی ہے اون محمد کی اماں علی کی علی بیٹی جا کے کہتی اماں اماں اچھا بابے کے مزار سے بھی گزری تھی نجف سے شہزادی گزری تھی دل کا حال باپ کو نہیں بتایا آئے 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 نانے کے مزار پر بھی گئی دل کا حال نہیں بتایا صرف یہ ضرور کہا نانا دیکھ تیری امت نے کیا کیا جو ہی ماں کی قبر پہ پہنچی نا اپنے آپ کو گرا دیا آواز دے کے کہتی اماں اماں آپ نے فرمایا تھا مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اماں دن راتوں میں بدل جاتے اماں تیری اور میرے مصائب میں بڑا فرق ہے اماں ٹھیک ہے تو دربار گئی تھی لیکن میری اماں میں ایک دربار نہیں گئی اماں میں کافی درباروں میں گئی ہوں اماں جس دربار تم گئی تھی وہاں شراب نہیں پی جا رہی تھی اماں جس دربار میں گئی وہاں شراب پی جا رہی تھی اماں جس دربار تو گئی تیرے بھائی کو باغی نہیں کہا گیا اماں جس دربار بازار میں گئی آواز دے کے کہتے تھے باغی کی بہن آ گئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بقائمهم اجل اللہ